کو کچھ دکھاتے ہیں, پھر اپنے گیسٹ سے بھی ملاؤں گی, بہت ساری باتیں ہوں گی. یہ ذرا کچھ دیکھیے آپ. پرسنلی اسپیکنگ جو میرے ساتھ ہوا, جس طرح سے میں نے بنایا اسٹارٹڈ آف فار دا ماڈلنگ لاسٹ ایئر, تو مجھے بہت سارے کوآرڈینیٹرز ایسے ملے ہو آسک می فار دیٹ کہ جناب آپ اتنے مجھے پیسے دے دیں تو آئی گیو یو سم ورک, آئی گیو یو فار دا میگ ماڈلنگ, ماشاء اللہ یو ہیو گاٹ گڈ فیس. تو اٹس ٹرسٹڈ دیم, گیو دیم منی, بٹ آفٹر دیٹ وہ ایسے غائب ہو گئے وہاں سے جیسے گدھے کے سر سے صحیح غائب ہو جاتے ہیں. جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک شوق میرے لیے بات تھی کہ مجھے کسی کوآرڈینیٹر کی کال آئی اور انہوں نے مجھے بال شوٹ کے لیے, انٹرنیشنل بال شوٹ کے لیے کال کی, اور وہ کہہ رہے تھے بہت سارے پیسے ہیں, لیکن جبکہ کافی ساری لڑکیاں کر بھی لیتی ہیں, نیو کمرس نہیں پتا ہوتا کہ یہ شوٹ ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل آپ کو لانچ کر رہے ہیں کہ انڈور کر رہے ہیں, نہیں آئیڈیا ہوتا, لیکن ان کا کچھ اور پرپز ہوتا ہے. اور اس لیے میں نیو کمرس کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ وہ اس طرح کی شوٹ نہ کرے. مجھ سے ایک ڈائریکٹر نے میٹنگ کی اور ان کو ایک مووی کے لیے ایکچولی رول چاہیے تھا, جو بھی مووی بنا بھی رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اس مووی کے لیے تو آپ کے لیے مطلب ایک سائلنٹ سا رول ہے, آپ کو صرف ڈائلاگز بھی نہیں بولنے ہوں گے. تو میرے پاس ایک بڑا چیلنجنگ رول ہے جس میں آپ کے میں لیڈ لینا چاہتا ہوں, ایز لیڈ رول. اور اس کے لیے مجھے ہے کہ آپ کی کچھ مجھے آڈیشن آپ کا لینا ہوگا. میں نے پوچھا اس کے آڈیشن کے لیے, مجھے کہتے ہیں کہ مطلب میں اپنی فرینڈ کے ساتھ گئی تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آؤ گے تو آپ فرینڈ کو ساتھ مت لے کر آنا. اور میں نے تو یو کے سے مطلب اسٹڈی کیا ہے اور میں 6 سال وہاں پر پڑھ کر آ رہا ہوں, اور وہاں پر باقاعدہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں مجھے آپ کو رول کے لیے تیار کرنا, جو کہ نیکسٹ مووی کے لیے ہے. میں نے ان کو کہا کہ اٹس اوکے ود اٹ, اگر آپ مجھے اس مووی کے لیے سائلنٹ رول بھی دیتے ہیں تو میرا لیے کوئی مطلب پرابلم نہیں ہے, مطلب میں تو اپ کمنگ ہوں, میرے لیے اتنا بھی بہت ہے. مجھے چیلنجنگ رول فی الحال نہیں چاہیے, آپ ابھی کے لیے میرا یہ آڈیشن کر لیں جو آپ کو ابھی کے لیے ضرورت ہے. اور میں اکیلی تو نہیں آؤں گی, میں اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ ہی آؤں گی, کیونکہ آئی کین ٹرسٹ یو. تو انہوں نے مجھے ڈینائی کیا اور کہتے ہیں کہ آپ پاس ہو گئے ہیں. ایون انہوں نے میرا مذاق اڑایا کہ ہاں 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 آپ تو پاس ہو گئے ہیں. میں اپ کمنگ میں ایک بالکل نیو ماڈل ہوں اس انڈسٹری میں, بالکل نیو فیشن انڈسٹری میں. میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایسے ہوا کہ یہ ریسنٹلی جو یہ فیشن ویک ہوا ہے, اس میں میں سلیکٹ ہوا. میرے کوآرڈینیٹر نے کہا اچھا آپ آ جائیں ان کے پاس, آپ سلیکٹڈ ہیں. اب میں گیا, 1 ویک ہو گئے تھے ہم لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں, ہماری پراپر پریکٹس ہو رہی ہے, واک ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. میں ڈنر پہ انوائٹ کیا بالکل پراپر طریقے سے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں. یہ ہوا کیا ہوا کہ فیشن ویک سے 2-3 دن پہلے مجھے کال آئی. کہ جی آپ آ جائیں, آپ کے فٹنگز وغیرہ لینے ہیں, آپ کا سائز وغیرہ لینا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. کس جگہ ملنا ہے, اس سے بلایا, اسے اپنے جہاں پہ وہ جدھر رہتا تھا اس سے مجھے بلایا, اس سے مجھے بلا کے کہا اچھا آ جائیں. اس سے پہلے آ کے مجھ سے بالکل بات کی, اچھا جی آپ بالکل سلیکٹڈ ہیں, آپ تو بالکل ٹھیک ہے, بالکل فٹ ہیں, ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجیے گا بس کہ فٹنگ دے دیں یہ وہ وغیرہ. آیا بیٹھا ہے پاس, اس نے دروازہ بند کیا ہے. سڈنلی وہ بات چینج کر کے, اس سے اپنا ٹاپک چینج کر کے مجھے کہنے لگ گیا کہ جی کہنے عجیب الٹے ایسا الفاظ. میں نے کہا سوری, میں یہ میرا ایگو میرا اندر, میں ٹوٹلی ریلیجیس کائنڈ آف گیا ہوں, میں نہیں ان باتوں میں آتا. ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ, یہ کہہ کے میں چلا گیا. میں فیشن ویک کے بالکل سٹینڈرڈز کے ساتھ مطابق, بالکل ہائٹ بھی میری بالکل ٹھیک تھی, میرے سارا کچھ یہ بھی فزیک وغیرہ سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میرا بالکل میچ کرتا تھا. لیکن یہ ہوا کہ جی میں اس کے ساتھ نہیں, اس کی وجہ سے میں آگے جا نہیں سکا. اس لیے انہوں نے مجھے ایٹ دی اینڈ آ کے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, فون بند کر دیا اور غائب ہو گیا. کیا تالیاں, یہ تالیاں کس لیے؟ پہلے ہماری لڑکیاں باہر جاتی تھیں تو ڈر لگتا تھا ان کی عزت کا, اب لڑکے باہر نکل رہے ہیں تو ان کو کیسی آفرز آ رہی ہیں, ڈیسنٹ پرپوزل. یہ عادل مطلب وہ ڈیزائنر کا اتنا دل تم پہ کیوں آ گیا ہے؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن 1 ہفتے سے وہ ہمیں بلا رہے تھے, واک کروا رہے تھے, چلیں آپ, یہ باقی بھی ماڈلز تھے. ایٹ دی اینڈ آ کے اس نے مجھے کہا کہ مجھے جس سے میں نے کہا 1-2 دن پہلے مجھے آ کے اس نے کال کی, اس نے کہا آپ کی فٹنگز وغیرہ لینی ہے جی آ جائیں. میں گیا فٹنگز وغیرہ لینے, اور آگے سے پھر یہ سے آگے سے میں اونچی آواز میں مجھے غصہ آنے لگا, میں کھڑا ہونے لگا, میں اس کو مارنے لگا تھا آگے. لیکن مجھے یہ کہا تھا, کوآرڈینیٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ چلے جائیے گا, آپ اگر وہ اس طرح کی آپ کو بات کر دے تو آپ چلے جائیں. پہلے اس نے وارن کیا تھا کس نے؟ کوآرڈینیٹر. ہاں کوآرڈینیٹر نے وارن کیا تھا کہ یار یہ اس طرح کا ہے, اگر تمہیں اس طرح کی بات کر دے تو تم چلے جانا, تم نہ کچھ کرنا. آگے تمہارے کیریئر میں اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہوا تو تمہیں یہ ہر بندے کو کہہ دیں گے یار یہ مارے گا, یہ اس طرح ہے, عجیب باتیں کرتے ہیں. پھر بھی ماڈلنگ چل رہی ہے ابھی, آگے کچھ کام بنا؟ چل رہی ہے, بن رہا ہے آگے سے. جہاں ایسے لوگ ہیں وہاں آپ کو اچھے لوگ بھی ملے؟ ہاں اچھے لوگ بھی ملے تھے, اچھے لوگ بھی ملے, اور ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو خود بھی اچھا ہونا چاہیے, جو کام چاہتے ہیں اور ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے آگے.
یہ نہیں کہ آپ نے اپنی ضروریات کو آگے کر رہے ہیں. یہ جو ڈیزائنرز وغیرہ ہیں, آپ ٹیلنٹ دیکھیں, آپ پروفائل دیکھیں, آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اچھا لگا تو ٹھیک ہے آپ کریں, آگے کام دیں. صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ عادل, یو آر ویری بریو. جی ہاں جی احسن, آپ کی بھی کہانی. Yeah, show please. ابھی پریزنٹ اسٹیٹس کیا ہے؟ It's not in modeling. Well, I'm doing right now a morning show with a TV channel. Yeah. اچھا, تو اب آگے ماڈلنگ وغیرہ کا کیا پلان ہے؟ ماڈلنگ کے حوالے سے I'll just say کہ when I started off تو مجھے شروع میں ہی انہوں نے بتا دیا کہ you have got a bulky face, you can't do modeling. You are good for TV ads, you are good for drama, you are good for other things, but you are not a model. That's fine. بہت اچھی بات ہے, کسی نے آپ کو ایٹ لیسٹ اسٹریٹ بولا تو صحیح نا, کہ ورنہ تو بہت سارے لڑکے ہیں جن کو پہلی نظر میں ہی وہ جانتے ہیں کہ یہ ماڈل نہیں کبھی بن سکتا, لیکن اور بہت کچھ کر سکتا ہے, تو اس لیے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو ماڈلنگ کا ابھی بھی شوق زیادہ ہے یا ایکٹنگ؟ No, I don't prefer modeling. No, I don't prefer modeling. I prefer کہ ads or something else. اس طرح سے. But modeling میں کافی گند ہے اس حوالے سے, جیسے عادل بھائی نے پہلے بتایا ہے, اس طرح کا کافی گند ہے ہمارے اس ماڈلنگ کے میڈیا کے اندر. Well, I don't know what exactly it is, کیونکہ میں پھر دوبارہ اس طرف نہیں گیا. Well, I encountered with such kind of coordinators کہ جیسے میں نے اپنے پیکیج میں بھی آپ کو بتایا کہ they just come up, they take away your money, they just ask you for portfolios, اور اس کے بعد وہ نظر نہیں آتے آپ کو. اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ ان سے کانٹیکٹ کرو, they don't even reach you back, they don't even call you back. کتنے پیسے ویسے؟ Well, approximately around 6,000 to 12,000. اماؤنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, لیکن ان کی دہاڑی لگ جاتی ہے. میرے شو پہ ماڈلز یا فیشن والے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے, بڑی صاف ہے ہماری انڈسٹری, کچھ نہیں ہوتا, کسی کو فورس نہیں کیا جاتا. آپ تھوڑا سا اس کا آپ نے دیکھا ہے جھلک, آپ بتائیں کیسی ہماری فیشن انڈسٹری پاکستان؟ فیشن انڈسٹری پاکستان کی چونکہ اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے, اور جس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہیڈ نہیں ہوتا یا اس کا کوئی گورننگ باڈی نہیں ہوتی, جب ایک منسٹر اس چیز کی اپنی ذمہ داری نہیں لیتا, نہ کوئی اس کو وہ چلاتا ہے, نہ کوئی اس پہ ورک کرتا ہے, تو باقی وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے پرائیویٹ اون پہ ہی کر رہے ہیں. شکر ہے منسٹر نہیں, ورنہ اور مسئلے ہو جاتے ہیں. Well, I don't know much about that, but پھر بھی ایک one should be, I mean, گورننگ باڈی ہونی چاہیے تھی, ایک پورا جس طرح انڈسٹری جو ہے فیشن کاؤنسل, وہ ڈیزائنرز کو کیٹر کر رہی ہے, ماڈلز اور نئے آنے والے ٹیلنٹ کو جی ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ The only people who are making money ہماری انڈسٹری میں وہ ڈیزائنرز ہیں. ماڈلز کتنا بنا رہے ہیں ماڈلنگ سے؟ جی ہاں, اور تو بنا رہے ہیں بڑے طریقوں سے, لیکن ماڈلنگ سے کتنے لوگ پیسے بنا رہے ہیں, یہ بھی آج کی بات ہے. دس انڈسٹری کین بی, آئی مین اتنی بڑی انڈسٹری یہ بن سکتی ہے جو بڑے سے بڑا بزنس مین بھی یہاں پہ انویسٹ کر سکتا ہے کل کو آ کے, کیونکہ یہاں سے جتنا آپ کو ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اور کسی اور بزنس سے اتنا کوئکلی آج کل جس طرح سے کمرشل موویز اور کمرشل ڈراماز کا ٹرینڈ آ چکا ہے, اس سے بہت کوئکلی آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں بجائے کسی اور بزنس کے. بالکل, بٹ پازیٹیولی. تھینک یو عادل. ہاں جی فرح, فلم ملی؟ نہیں, فلم تو وہ بھی نہیں ملی, اس کے بعد ایکچولی وہ غائب ہی ہو گئے. اوبیسلی انہوں نے غائب ہی ہو جانا تھا, کیونکہ میں تو وہ کر نہیں سکتی تھی. ایون جنہوں نے مجھے بھیجا تھا ان کے پاس, ان سے میں نے جب کہا کہ آپ نے جن کے پاس مجھے ریفر کیا تھا, انہوں نے تو مجھے یہ آفر کیا ہے, تو انہوں نے شاید ان سے بات کی ہوگی, اور اس کے بعد ظاہری بات ہے پھر وہ غائب ہونا ہی تھا انہوں نے. ویسے مجھے بڑا شیڈی کیریکٹر لگتا ہے جو بیچ میں بھیجتا ہے. فیشن میں ہم کہتے ہیں جی فوٹوگرافر کا کوآرڈینیٹر, فلم میں بھی کسی نے بھیجا نا, ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ نہ پتا ہو, ہر ایک مرد کو دوسرے مرد کی عادت نہیں پتا ہوگا. میں یہ ضرور کہوں گی کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا, تو انہوں نے کوآرڈینیٹ ضرور کیا, لیکن وہ خود ماڈل ہیں, اور وہ آپ سے اوپنلی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کیا آپ اوکے ہیں نہیں. تو یہ پرسنل بات ہوتی, کیا پتا وہ آپ گیو ان کر جاتی. بٹ آئی ایم پراؤڈ آف یو. وہ آپ کو, اب وہ خود نہیں کچھ کہیں گے آپ کو, وہ الٹا یہ کہیں گے کہ یہ بندہ میرے پاس آیا تھا, اس نے میرے ساتھ ایسے مس بہیو کیا, اس نے مجھے پیشکش کی, اس نے مجھ سے غلط بات کی, میں کہا میں شرم نہیں آتی, یہ لڑکی 2 نمبر ہے. ایگزیکٹلی. اور جس میں بتا رہی ہوں آپ کو ڈائریکٹر کا, انہوں نے بھی یہی کہا تھا, بلکہ میں گئی تھی جب سیکنڈ ٹائم ان کے پاس, تو انہوں نے مجھے ایک بندی بھی دکھائی جو آئی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے, مطلب مجھے اشارہ کیا, ڈائریکٹ نہیں کہا کہ یہ دیکھو اس طرح کی بندی ہوتی ہے, جس نے مجھے آ کے پہلے ہی آفر کر دی کہ اگر آپ نے کچھ کرنا تو کر لیں, بٹ مجھے رول چاہیے. کچھ ٹیلنٹ مینجمنٹ کمپنیز جو آپ کو سائن کرتی ہیں کہ جی آپ کو کام دیں گے, کام تو کیا وہ آپ کو بلا لیں گے, جی آج آپ نے آنا ہے اتنے سے اتنے بجے, اور وہ کس لیے بلا رہے ہوتے ہیں؟ فیشن شوز کے بعد جو پارٹیز ہوتی ہیں جس کو ہم میگزینز میں دیکھتے ہیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو زیادہ تر بچیاں ہوتے ہیں, یہ وہ ہوتے ہیں جو ماڈل بننے آئے ہیں, لیکن وہ پارٹیز میں بس ایک شکار ہے, شکاری ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کب ہڑپ کر جائیں.
ऑल द बेस्ट। Thank you. बट जो किया बहुत अच्छा किया। ये आदिल कुछ कहना चाहते हैं जी। आदिल, पार्टी से कुछ याद आया? नहीं पार्टी से कुछ नहीं आ रहा है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा थप्पड़ क्या हो सकता है कि मैं नादिया खान के शो पे आके और मैंने अपना ये लाइव बताया। अब याद आया। बट ये बाकी एक बहुत बड़ा वेपन जो आप सबके पास है वो है मीडिया। बोलने, बोल। बताएं। वो तो बता रहे हैं ना सर्कल में, आप मीडिया पे आके बताएं। कुछ तो खौफ हो, कुछ तो चेक हो। अच्छा, ये वो लोग हैं जो एस्पायरिंग मॉडल्स हैं, जो बनना चाहते हैं। इनकी आपने स्टोरी सुनी। ब्रेक के बाद तो आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जो कि कामयाब भी हुए, जो काम कर रहे हैं। उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हो रहा है। जितना आपके लिए मुश्किल है उतना ही अजियतनाक है उन मॉडल्स के लिए भी जो अपने आप को मनवा चुके हैं, लेकिन किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग जियो फिर मजे से। यहां बोला जाता है अतर शहजाद का मॉडल,